شام کی ایک عدالت نے غیر حاضری میں شامی صدر بشار چھوٹے بھائی کے ساتھ منگل کے روز موت کی سزا سنائی ہے۔ شام کے 14 سالہ تنازع کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے الزام میں، جس میں تقریباً نصف ملین افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسی کیس میں الاسد کے چچا زاد بھائی عاطف نجیب کو بھی جنوبی صوبے درہ میں کریک ڈاؤن کی قیادت کرنے پر موت کی سزا سنائی گئی تھی، جو بغاوت اور بعد میں خانہ جنگی کا باعث بنا تھا۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد اور جنوبی شام کے صوبہ درہ میں سیاسی سلام کے سابق عاطف نجیب کو ملک کی خانہ جنگی کے دوران جرائم کا مرتکب ہونے کے بعد موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ منگل کو دمشق میں فوجداری عدالت نے اسد کو منصوبہ بند قتل کا مجرم قرار دیا، جبکہ نجیب کو منصوبہ بند قتل اور تشدد کا مجرم قرار دیا۔ نئی دہلی انڈیا جب کنال چودھری نے 14 جولائی کو پنجاب کے لدھیانہ شہر سے نئی دہلی میں جنرل ضیاء کی قیادت میں ہونے والے احتجاج میں شامل ہونے کے لیے چھوڑا تو وہ جانتے تھے کہ یہ ایک طرفہ ٹکٹ ہے جس کے مستقبل قریب میں وطن واپسی کا بہت کم امکان ہے۔ چودھری 19 پنجاب کے ایک اور شہر جالندھر کی ایک نجی یونیورسٹی میں قانون کا طالب علم، ان دسیوں ہزار لوگوں میں شامل تھا جو ایک اہم میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے پرچے لیک ہونے کے بعد تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ کرنے کے لیے قومی دارالحکومت میں داخل ہوئے، جس کے نتیجے میں 20 سے زیادہ امیدوار خودکشی کر کے مر گئے اور ملک بھر میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ پھیلا۔ ریاستہائے متحدہ کی وسطی پرائمریز جاری ہیں۔ کئی ریاستوں میں رائے دہندگان نومبر کے انتخابات میں مقابلہ کرنے کے لیے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدواروں کا انتخاب کرنے کے لیے پولنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کنیکٹیکٹ اور ورمونٹ اپنے کانگریسی نمائندوں اور گورنر کو ووٹ دینے کے لیے منگل کو انتخابات میں حصہ لیں گے۔ کانگریس کے 4 اضلاع میں الاباما کے ووٹرز خصوصی پرائمری انتخابات کے لیے پولنگ کا رخ کریں گے تاکہ ایک نئے نقشے کے تحت امریکی ایوان کے نامزد امیدواروں کو منتخب کیا جا سکے، جو ریاست کے 2 اکثریتی سیاہ فام اضلاع میں سے ایک کو ختم کرتا ہے۔ گس سویاتیک نے پیر کے روز ڈیانا شنائڈر کو 6-2، 6-1 سے ہرا کر کینیڈین اوپن کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی، جہاں پول کا مقابلہ ایلینا سویٹولینا سے ہوگا، جب ٹورنٹو میں یوکرائنی نے ایکٹرینا الیگزینڈروا کو شکست دی۔ یہ سابق عالمی نمبر 1 سویٹک کے لیے یو ایس اوپن سے پہلے ایک اعتماد بڑھانے والا ڈسپلے تھا، جس نے 2022 میں فلشنگ میڈوز میں اپنے 6 گرینڈ سلیم ٹائٹل میں سے ایک جیتا۔ حکام کا کہنا ہے کہ طاقتور زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 132 افراد ہلاک اور ہزاروں لاپتہ ہونے کے بعد تلاش اور امدادی ٹیمیں مغربی کولمبیا میں وقت کے خلاف دوڑ رہی ہیں۔ پیر کو آنے والے 4 شدت کے زلزلے نے کیلی، کوبیڈو، پریرا اور درجنوں دیگر شہروں اور قصبوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تقریباً 1600 عمارتوں کو نقصان یا منہدم ہونے کی اطلاع ملی ہے، جن میں فوجی ہنگامی عملہ اور رہائشی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کنکریٹ کے ٹکڑوں کو ہاتھ سے گزر رہے ہیں جب وہ ملبے کے نیچے زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن اور میتا نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو ڈیجیٹل اور اے سے چلنے والے چیز کو اپنانے میں مدد کے لیے پاکستان میں اسمال بزنس گروتھ اکیڈمی کا آغاز کیا۔ اس اقدام کا مقصد پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانا، گاہک کی رسائی کو بڑھانا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو مضبوط بنانا، رسائی کو بڑھانا، صارفین کے روابط کو خود کار بنانا اور کاروبار کو مقامی اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی میں مدد کرنا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک خاتون سمیت 2 مسافروں کو مبینہ طور پر عمرے کے سفر کی آڑ میں کام کرنے والے انسانی اسمگلنگ اور تجارتی جنسی استحصال کے نیٹ ورک کا حصہ ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ FIA ترجمان کے مطابق دونوں مسافروں کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران اس وقت روکا گیا جب حکام نے مشکوک سرگرمی دیکھی جب وہ عمرہ ویزے پر سعودی عرب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ 24 نیوز HDTV چینل کی رپورٹ کے مطابق پیر کو اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پر 2 تیز رفتار کاروں کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار بشمول ایک خاتون ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار گاڑیاں ریس کے دوران ایک مرد اور ایک خاتون کو لے جانے والی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئیں۔ ایجوکیشن کمیشن HEC نے ایڈمیشن ٹیسٹ LAT 2026 کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے، جس سے امیدواروں کو اپنی رجسٹریشن مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت دیا گیا ہے۔ ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل ETHC کے مطابق لوت رجسٹریشن کی نظر ثانی شدہ آخری تاریخ بدھ 12 اگست 2026 ہے۔
کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں اگلے سال ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم SCO کانفرنس میں شرکت کرنے والے مندوبین کے لیے 4000 اعلیٰ معیار کے ہوٹل کے کمرے ہوں۔ CDA دارالحکومت میں دستیاب ہوٹلوں کے کمروں کی تعداد اور معیار کا جائزہ لینے کے لیے ایک سروے کر رہا ہے اور SCO کے مندوبین کے لیے ایک فہرست تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اسلام آباد میں 4000 سے زیادہ ہوٹل کے کمرے ہیں، لیکن 1000 کے قریب بین الاقوامی معیار پر پورا نہیں اترتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ فیفا کے پریشان صدر گیانی انفینٹینو کو تبدیل کرنا ایک خوفناک غلطی ہوگی، جنہوں نے ورلڈ کپ کا کچھ حصہ نجی سرمایہ کاروں کو فروخت کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے۔ انفانٹینو 3 کنفیڈریشنز، یورپ کے UEFA، شمالی اور وسطی امریکہ کے کانکاکاف اور ایشیا کے AFC کے دستخط کردہ ایک کھلے خط میں نئے سرے سے آگ بگولا ہو گئے، جس میں عالمی فٹ بال باز پر دھوکے کے اعتماد کو توڑنے کا الزام لگایا گیا۔ باپ کے بعد باپ AFP نے افغانستان میں تعلیم پر پابندی کے بارے میں بات کی، جو ان کی بیٹیوں کو پرائمری اسکول سے آگے جانے سے روکتی ہے، جو مایوسی میں گھری ہوئی ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے اس کی وجہ سے جو درد اور اضطراب پیدا ہو رہا ہے وہ AFP کو ملک بھر میں کیے گئے انٹرویوز سے واضح ہے، یہاں تک کہ گہرے مذہبی باپ بھی اس فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق رات بھر روسی حملوں میں جنوب مشرقی یوکرین میں 6 افراد ہلاک اور دارالحکومت کیف میں بچوں کے ایک ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ منگل کے اوائل میں ہونے والے حملوں میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل شامل تھے۔ حکام نے بتایا کہ یوکرین کے فضائی دفاع کو زیر کرنے کی روسی مہم کا حصہ ہے، کیونکہ کیف کو پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز کی کمی کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ فیفا کے پریشان صدر گیانی انفینٹینو کو تبدیل کرنا ایک خوفناک غلطی ہوگی، جنہوں نے ورلڈ کپ کا کچھ حصہ نجی سرمایہ کاروں کو فروخت کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے۔ انفانٹینو 3 کنفیڈریشنز، یورپ کے اوکاکاف اور ایشیا کے AFC کے دستخط کردہ ایک کھلے AFC کے دستخط کردہ نئے سرے سے آگ بگولا ہو گئے، جس نے عالمی فٹ بال باز پر دھوکے کے ذریعے اعتماد کو توڑنے کا الزام لگایا۔ سوڈانی مسلح افواج نے جنوب مشرقی بلیو نیل ریاست میں ایک اجتماعی قبر سے کم از کم 25 لاشیں دریافت کی ہیں۔ مقامی حکام نے پیرا ملٹی ریپ سپورٹ فورسز RSF پر ان ہلاکتوں کا الزام لگایا ہے۔ یہ قبر سوڈانی فوج کے کئی ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے 1 ماہ بعد کرموک قصبے میں پائی گئی۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی فریم ورک 2026، جس نے پاکستان بھر میں انفارمیشن سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی کے معیارات کے لیے ایک متفقہ نقطہ نظر متعارف کرایا ہے۔ فریم ورک کو بنیادی حفاظتی کنٹرول قائم کرنے، مرکزی نگرانی کو مضبوط بنانے، سویچلے واقعات کے رد عمل کو بہتر بنانے کے، سائبر سیکیورٹی بوتو بنانے اور اہم معلومات کے بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے نیشنل 26 کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا، جو 11 سے 18 اگست تک ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا۔ PCB کے مطابق 5 رکنی کمنٹری پینل میں پاکستان کے سابق کپتان سلمان بٹ، علی یونس، طارق سعید، ایمن انور اور راجہ اسد شامل ہیں۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز الائنس کی ہڑتال منگل کو چوتھے روز میں داخل ہو گئی، کیونکہ حکومت کے ساتھ ملک شہزاد اجوا نہ ہو سکا۔ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال جاری فیصلہ کیا اور حکومت پورٹرز نے جال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت پر زور دیا کہ وہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز نے مزید مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ احتجاج ختم کرنے سے پہلے اپنے مطالبات پر واضح پیش رفت چاہتے ہیں۔ انفینکس نے ہاٹ 70 کو پاکستان میں لانچ کیا ہے، جس میں 162 ہرٹز ڈسپلے، 6000 ملی ایمپیئر بیٹری اور 45 فاسٹ چارجنگ ہے۔ یہ فون مقامی طور پر 6 جنگ ہے۔ یہ فون مقامی طور پر 6 گریم اور 128 GB اسٹوریج کے ساتھ روپے میں دستیاب ہے۔ 59,999۔ کراچی کی عدالت نے سول اسپتال کراچی کو 50 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک خاتون کو 5 ملین معاوضہ، جس نے مبینہ طور پر ہسپتال میں غلط سرجری کے بعد متعدد صحت کی پیچیدگیاں پیدا کی۔ نجمہ رضوان کی جانب سے سول اسپتال کراچی کے خلاف مقدمہ سینئر سول جج ساؤتھ کی عدالت میں دائر کیا گیا۔ عدالت نے کارروائی مکمل کرنے کے بعد رضوان کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے ہسپتال کو 50 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔ 60 دنوں کے اندر 5 ملین کا نقصان
دفتر خارجہ FO نے منگل کو کہا کہ نائب وزیرہ اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ فون پر بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ لطیف بن راشد الزیانی نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان 7 اگست کو ہونے والے مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد اجتماعی ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے اور اس پر دستخط کرنے والے ممالک کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے خلاف حملے کو ان سب کے خلاف حملہ سمجھے۔ منگل کو پاکستان بھر میں کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن AS اور لیول کے طلباء نے جون 2026 کے امتحانی سیریز کے نتائج موصول کرنا شروع کر دیے۔ سائی کیمبرج یونیورسٹی پریس اینڈ اسسمنٹ کا حصہ 160 سے زائد وینسندہ امتحانات پیش کرتا ہے۔ پاکستان میں او لیولز گریڈ 9-10 الاقوامی سطح پر تسلیم شدہانات پیش کرتا ہے۔ پاکستان میں او لیولز گریڈ 9-10 ایک وسیع مضامین کی گریڈ 11-12 زیادہ ماہر اور جدید ہیں جو پاکستان اور بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے راستے فراہم کرتے ہیں۔ نور جہاں میں ایک آمر صبا حمید چالاکی سے اپنے گھر کی سیاست کو کٹ پتلی بناتی ہے۔ قرض جان میں سکینہ سمو رجت پسند فیصلے کرتے ہوئے ایک ابرو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی مسلح افواج نے حوثی باغیوں پر بحیرہ احمر کے بندرگاہی شہر المخا اور وسطی شہر ماریب کے رہائشی علاقوں پر بیلسٹک میزائل حملوں کا ایک اور دور شروع کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یمنی فورسز نے یہ نہیں بتایا کہ آیا پیر کو ہونے والے حملوں میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید ناصر حسین شاہ نے پیر کو کراچی میں بنیادی ڈھانچے کے کئی بڑے منصوبوں کا معائنہ کیا، جن میں شاہراہ بھٹو، کورنگی کازوے پل اور کورنگی نمبر 5 فلائی اوور شامل ہیں۔ ان کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔ دوروں کے دوران ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر وسیم شمشاد اور دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حکام نے وزیر کو جاری تعمیراتی کاموں اور مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ واٹس ایپ چیٹ تھیمس کے ایک نئے مجموعہ پر کام کر رہا ہے جو صارفین کو اپنی گفتگو کی ظاہری شکل کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے مزید اختیارات فراہم کرے گا۔ آنے والی توسیع تھیمس کو 3 زمروں میں تقسیم کرے گی بشمول ایک خاص طور پر متحرک وال پیپرز کے لیے۔ یہ فیچر ابھی تک ترقی کے مراحل میں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی بیٹا ٹیسٹرز کے لیے دستیاب نہ ہو اور مستقبل کے اپ ڈیٹس میں بدریج رول آؤٹ ہو سکے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو جون 2026 میں ٹیلی کام آپریٹرز کے خلاف صارفین کی 4901 شکایات موصول ہوئیں۔ ماہ کے لیے اپ ڈیٹ کردہ ڈیٹا کے مطابق اتھارٹی نے ان میں سے 4611 شکایات کا ازالہ کیا، جس کے نتیجے میں ازالے کی مجموعی شرح 94.8% رہی۔ راولپنڈی ضلع نے مالی سال 2026-27 کے لیے اپنے ضلعی ترقیاتی منصوبے DDP کو کیونکہ شدید مالیاتی بحران حکام کو بڑے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے اور چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ حکومت نے ضلع راولپنڈی میں 286 اور راولپنڈی ڈویژن میں 360 ترقیاتی اسکیمیں منسوخ کر دی ہیں۔ اس نے راولپنڈی میونسپل کارپوریشن سے تجویز کردہ تمام ترقیاتی اسکیموں کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ مری میں یوم آزادی کی تقریبات سے قبل 10 سے 16 اگست تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ حکام نے ہل اسٹیشن میں خصوصی سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ DPO مری رضا تنویر سپرا نے ایک ویڈیو پیغام میں شہریوں اور سیاحوں پر زور دیا کہ وہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قانون پر عمل کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔